لیجیے قرآن کریم سورہ بقرہ آیت نمبر 183 84 85 86 اور 87 مسلسل 5 آیتیں جو رمضان کے پورے کورس اور نصاب کو ہمارے سامنے بیان کر رہی. دیکھ لیجیے ہمارے ماحول میں بھی ماہ رمضان جتنی عبادتیں انجام دی جاتی ہیں وہ سارے کے سارے کا بیان قرآن نے اکٹھا اور ایک جگہ کر دیا. شاید بلکہ یقیناً اور کسی عبادت کے حوالے سے آپ کو یہ نہیں ملے گا. نماز مختلف پہلو ہیں، مختلف فائدے ہیں اور مختلف مسئلے بکھیر کے رکھے ہیں قرآن نے. حج مختلف جگہ پہ حج سے متعلقہ آیتیں آئیں. جہاد، امر بالمعروف، یہ سارے کے سارے اہم ترین مسائل فروع دین. مگر قرآن اس کے سارے فوائد ایک جگہ بیان کرنے کے بجائے مختلف جگہ پہ پھیلا کے بیان کیے. روزہ یا یہ کہیے کہ رمضان، اس کے سارے فوائد اور اس کا سارا اکٹھا سلیبس ایک ہی جگہ پہ آیا. مگر جو سوال میں نے کل کیا تھا آج اسے دہراتے ہوئے ایک منزل آگے بڑھنا. مگر یہ سارا کورس مکمل کرنے کے بعد قرآن کریم سوال کر رہا کہ تم نے اس رمضان سے فائدہ کیا اٹھایا. اب دیکھیے پھر یاد دلا دوں. آیت نمبر 183 یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے کی بات. آیت 183 روزے کی بات. ماہ رمضان میں ہم روزہ رکھتے ہیں. آیت 185 شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کی بات. ماہ رمضان میں سب سے زیادہ قرآن پڑھا جاتا. آیت 186 اذا سألک عبادی انی فإنی قریب. ماہ رمضان میں سب سے زیادہ دعائیں اور اعمال پڑھی جاتی. یہ آیت بندہ مجھ سے سوال کرے شب قدر کے اعمال اسی آیت میں آ گئے. روزانہ کی دعائیں ابتدا اسی آیت میں آ گئی. ہر نماز کے بعد کی یا علیو یا عظیم یا غفور یا رحیم کی دعا اس آیت میں آ گئی. سارے اعمال رمضان دعا اور یہ آیت دعا کی ہے. آیت نمبر 187 جس کے اندر قرآن نے ساری اختتامی باتیں جمع کر دی. مگر کل 2 مسئلے فقہ کے آئے تھے اور آج اس آیت کا ایک اور انداز سے تعارف. فَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. رمضان کی ایک ہی عبادت بچ رہی تھی، وہ اس آخری آیت میں آ گئی کہ خبردار جب تم حالت اعتکاف میں ہو تو فلاں کام نہ کرنا. اعتکاف پورا کورس مکمل ہو گیا. رمضان کے روزے، رمضان کی تلاوت قرآن، رمضان کا اعتکاف، رمضان کے اعمال، شبائے قدر کی دعائیں، دعائے افتتاح، یہ سارا کورس مکمل کیا. اور جیسے ہی یہ کورس مکمل کیا آیت نمبر 188 خبردار ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے نہ کھانا. مریض بیمار ہے، طبیب نے اس کے علاج کے لیے ایک نسخہ تجویز کیا اور جب سارا علاج ہو گیا تو کیا کہا کہ بھائی دوا بند کرنے سے پہلے ایک آخری ٹیسٹ ضرور لیبارٹری سے کرا لینا کہ نارمل ہوئے ہو کہ نہیں، یہ رپورٹس تمہاری ساری کلیئر آ رہی ہیں کہ نہیں. قرآن نے کہا کہ رمضان کا یہ کورس پورا ہوا. روزے الگ رکھے گئے، دعائیں الگ مانی گئی، اعمال الگ کیے گئے، قرآن الگ پڑھے گئے، آخری تاریخوں میں اعتکاف الگ کیا گیا. اب دیکھو کہ کیا تم حرام مال سے اپنے آپ کو بچانے کے قابل ہوئے ہو کہ نہیں ہوئے ہو. ابھی اس سے پہلے محفل زینبیہ کی مجلس میں ایک نقطہ درمیان میں آ گیا کہ یاد رکھیے حرام مال ایک عام گناہ جیسا گناہ نہیں. مال حرام کا جو سب سے اہم نقصان ہے جس کی وجہ سے مال حرام گانے سے، بے پردگی سے، قتل سے
اور دیگر گناہوں سے مختلف نظر آتا وہ یہ کہ باقی گناہ خالی نامہ اعمال میں ایک عذاب لے کے آتے ہیں، مگر انسان کا ایمان سلامت رہتا۔ داڑھی منڈوانے سے ہم بہرحال ایمان سے محروم نہیں ہوتے، بے حجاب گھر سے باہر نکلنے سے عورت کا ایمان ختم نہیں ہوتا، حتیٰ اگر کسی کو قتل بھی کر دے انسان، مگر مال حرام، اس کا نقصان یہ یقیناً پہلا لقمہ کھاتے ہی یہ والا نقصان تو نہیں، مگر لقمہ حرام کھاتے کھاتے آخر نقصان یہ ہوتا کہ آدمی کا ایمان ختم ہو جاتا۔ باقی ہر چیز کا علاج ہے، ایمان ختم ہو جائے اس کا کوئی علاج نہیں۔ جو نقطہ ابھی میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ تمام دنیا کے ماہرین علم غذائیات، ایک تو ہوتا ہے ڈاکٹر اور ایک ہوتا ہے ماہرین علم غذا جو نیوٹریشن کا ماہر ہے، نیوٹریشن، ان سب کا اتفاق ہے کہ دنیا میں کوئی غذا ایسی نہیں کہ جو آپ کے منہ میں جائے اور اثرات لے کے نہ آئے۔ آج کل ایک جنون لوگوں پہ سوار ہے وزن کم کرنے کا، اور اچھا جنون ہے، گرچہ اس کی وجہ سے بہت سے بے روزگار دھندے سے لگ گئے، یہ سارے سلیمنگ کلینک اور یہ سارے ایکسرسائز اور جمنازیم، بلکہ بعض لوگوں کے لیے یہ چیز واجب کے قریب قریب پہنچ جاتی ہے۔ بعض ایسی بیماریاں کہ اگر آدمی نے وقت پہ وزن کم نہ کیا تو اس کی جان کو خطرہ، چنانچہ واجب کے برابر پہنچ جاتی۔ اور طبیب جملہ بھی آج کل یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنے وزن کم کرانے پر روزانہ اتنا ہی وقت دیں جیسے آپ مثلا نماز کو واجب سمجھ کے کرتے ہیں۔ بات کو سمجھانے کے لیے واقعاً صحیح بھی ہے، چنانچہ جب یہ کیفیت طاری ہوتی ہے تو پہلی چیز یہ بتائی جاتی ہے کہ دیکھیے وزن کم کرنا ممکن ہی نہیں جب تک کہ آدمی اپنی غذا میں تبدیلی نہ لائے۔ غذا، رزق، پیٹ میں جانے والا لقمہ، اس کے اثرات کو دیکھیے۔ کہا جاتا کہ باقی ساری چیزیں بعد میں، ایکسرسائز، جاگنگ، دوائیں، پہلی چیز ہے آپ کو اپنے کھانے پینے کے اسٹائل کو بدلنا، وہ ساری چیزیں منع کی جاتی۔ اور اتفاق دیکھیے کہ جتنی چیزیں ایسی جو انسان کا وزن بڑھاتی وہ ساری کی ساری مزے اور لذت میں بھی نمبر 1، اور جو ڈاکٹر تجویز کرتے ہیں وہ اتنی بدمزہ غذائیں ہوتی اور اتنی بیکار غذائیں ہوتی کہ نعمت پروردگار ہے اس لیے کہنا تو نہیں چاہیے، مگر یہی کہا جاتا کہ آدمی ہے مگر گدھے کی طرح گھاس پھوس کھلا دی جاتی۔ اب مسئلہ یہ واقعہ، اچھا یہ بات اتنی صحیح ہے کہ مشتاق احمد یوسفی، اردو کا معنی ہوا مزاح نگار، یہ جملہ لکھا مذاق میں، بات بالکل سنجیدہ کہ دنیا میں جتنی مزیدار چیزیں آدھی مولویوں نے حرام کر دی ہیں تو آدھی ڈاکٹروں نے حرام کر دی، اور بات صحیح بھی، مگر جو اس کے اندر ایک فارمولہ بنا وہ اپنی جگہ بالکل صحیح فارمولہ کہ جس طرح سے ڈاکٹروں کی حرام کی ہوئی غذائیں اس لیے حرام ہیں کہ وہ ہمیں جسمانی نقصان پہنچاتی، تو جسے آپ کہتے ہیں مولویوں کی حرام کی ہوئی غذا وہ بھی ایسی جو ہمیں روحانی نقصان پہنچاتی۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم نے ساری مزیدار چیزیں چھوڑ دی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میدا نہ کھانا، پراٹھے چھوٹ گئے، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہ کھانا، تندوری روٹی چھوٹ گئی، چاول نہ کھانا، بریانی چھوٹ گئی، شکر نہ کھانا، ساری سویٹ ڈشز چھوٹ گئی، تیل استعمال نہ کرنا، گھی استعمال نہ کرنا، بیکری کا آئٹم نہ لینا، کیک نہ کھانا، غرض بھی کہ آخر میں جا کے فقط یہی روکھی سوکھی یا بند گوبھی یا لوکی یا تورئی اور یا سلاد باقی بچی۔ مگر اس میں بھی ہم نے کہا کہ ایسی غذا کوئی بتائیے کہ چلے روکھی پھیکی جتنا بھی کھا لے اثر نہ ہو، کہ یہ اس میں بھی نہیں، منہ میں پانی کا ایک قطرہ بھی جائے گا
وہ بھی اپنا اثر تو ڈالے گا. یہ ساری غذائیں اس لیے آپ کو اجازت دی جا رہی ہے، یہ روکھی بھیگی کہ بہرحال جسم انسانی کو توانائی چاہیے، یہ ساری چیزیں ضروری، مگر یہ نہ سمجھیے کہ یہ بھی آپ پیٹ بھر کے کھا سکتے ہیں. مقدار بتائی جاتی، آخری اصول یہ نکالتے ہیں کہ ایک معمولی سا لقمہ، حتیٰ پانی کا ایک گھونٹ، وہ بھی جسم انسانی پہ کوئی نہ کوئی اثر پہنچاتا. بے عین ہی یہی چیز 1400 سال پہلے رزق کے حوالے سے اسلام نے روحانیت کے بارے میں کہی کہ ہر لقمہ جو آپ اپنے منہ میں لے جا رہے ہیں وہ آپ کے ایمان اور آپ کی روحانیت پہ ایک اثر ڈال رہا. اگر رزق حلال ہے، پاک اور پاکیزہ رزق ہے، محنت کی کمائی ہے، روحانیت کو طاقتور کرے گا یہ ایک لقمہ. اور اگر حرام، نجس، دوسرے کا مال کھانا گناہ، تو یہ ایک لقمہ ایمان پہ اثر ڈالنا شروع کرتا ہے. اور جب یہ ایک لقمہ بڑھ کے 5 اور 5 لقمے بڑھ کے 50 اور رزق حرام کے 50 لقمے بڑھ کر پیٹ بھر دیتے ہیں، تو حالت یہ ہوتی ہے کہ میدان کربلا میں حسین شہید کو لشکر یزید سے خطاب کرتے ہوئے یہ فارمولہ دینا اور یہ اصول بتانا پڑتا. پہلے خطاب کیا کربلا کا میدان، حسین کا خطاب، اونٹ کا منبر، لشکر یزید کا مجمع، اور آخر میں کہا کہ ساری باتیں سمجھانے کے باوجود مجھے معلوم ہے کہ تم پہ اثر ہونے والا نہیں. خطبے کا یہ جملہ شہید دست غیب شیرازی نے گناہان کبیرہ اسی 25ویں گناہ میں لکھا، جس کا نام ہے حرام خوری، 25واں گناہ. اس میں یہ خطبہ بھی کسی مقام پر ہے، لیکن پورا خطبہ نہیں، ایک جملہ کہا سب کچھ سمجھانے کے بعد پھر بھی مجھے معلوم ہے کہ تم پہ اثر نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ ایک جواب تو یہ ہو سکتا کہ اس لیے کہ تم یزیدی، یہ نہیں کہا. کیوں اثر نہیں ہوگا؟ ایک جواب یہ ہو سکتا کیونکہ تم میرے مخالف ہو، یہ بھی نہیں کہا اس لیے اثر نہیں ہوگا کہ لقد ملیت بطونکم من الحرام، تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے. اور جب پیٹ حرام سے بھر جائے تو مسئلہ خالی گناہ کا نہیں رہتا، مسئلہ خالی نامہ اعمال کا نہیں رہتا، مسئلہ خالی ایک عذاب اور سزا کا نہیں رہتا، مسئلہ ایمان کا بن جاتا کہ آدمی ایمان تک سے محروم ہو جاتا. اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہر شب جمعہ دعائے عدیلہ پڑھنے والے اور ہر نماز کے بعد رضیت باللہ ربا والی دعا پڑھنے والے، مگر یہ پہلو بھی دیکھیں کہ ایمان خالی دعاؤں سے نہیں بچتا، اس کے لیے کوشش کرنا. جیسے رزق خالی دعا سے نہیں ملتا ہے، دوڑ دھوپ کرنا، دعائے عدیلہ اپنی جگہ، اسے بھی ترک نہ کرے، اور اپنے رزق کو زیادہ سے زیادہ پاکیزہ بنانا اپنی جگہ، اسے بھی ترک نہ کرے. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یہ پیغام ہے. جب رمضان مکمل ہو، خالی روزوں والا رمضان نہیں، وہ رمضان جس کے دنوں میں روزے رکھے گئے، جس کی راتوں میں اعمال کیے گئے، جس کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا گیا، جس کی شبائے قدر میں شب بیداری کی گئی، جس میں روزانہ کم از کم ایک پارہ قرآن کی تلاوت کی گئی. جب ایسا بھرپور رمضان مکمل ہو تو پہلی چیکنگ، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. حرام کھانے کی عادت ختم ہوئی نہیں، حرام سے نفرت پیدا ہوئی کہ نہیں، حرام سے دوری ہوئی کہ نہیں. یہ پہلی آزمائش ہے رمضان کے بعد. بلکہ خالی آزمائش نہ سمجھیے، آنے والے سال کے لیے سب سے بڑی تیاری یہ کراتا ہے رمضان. 11 مہینے اگر ہم رزق حرام سے اپنے آپ کو بچا لیں، یاد رکھیے یہ میں بہت سارے بزرگوں کے تجربات پیش کر رہا ہوں. اگر رزق حرام سے بچا لیں اور رزق حلال کی عادی بن جائے، بہت سارے گناہ ایسے کہ خود بخود طبیعت میں ایک نفرت و کراہیت پیدا ہو جائے گی. بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ بغیر کوئی آیت قرآن سنے،
بغیر کوئی حدیث معصوم پڑھے، بغیر کسی مسئلہ شرعی سے واقف ہوئے، بغیر کسی موعظے نصیحت یا بات کو سنے ایک گناہ ان کے سامنے آتا ہے، خود ان کے نفس میں ایک نفرت پیدا ہوتی ہے۔ یہ گناہوں سے نفرت، یہ رزق حلال اور پاک و پاکیزہ رزق کی خصوصیات، رزقاً طیبہ، طیبات، یہ لفظ قرآن میں بار بار اسی لیے آیا کہ اگر یہ ایک خوبی ہم میں پیدا ہو گئی، بہت سارے گناہ خود بخود ہم سے ترک ہو جائیں گے۔ یہ رمضان کا ایک بڑا فائدہ قرآن نے بتایا، مگر اسی قرآن نے اپنے آخر میں جا کر ایک اور مسئلے کا ہمیں جواب دیا۔ وہ مسئلہ کیا؟ جو ابھی میں نے بات کہی نا، اس بات کو سننے کے بعد ایک اعتراض اس پہ آ سکتا، اس کا جواب، اور وہ بالکل آخری پارے 30ویں پارے میں، وہ یہ کہ مولانا ہمیں شوق نہیں تھا حرام کمانے کا، لیکن جب ساری محنت اور کوشش کے باوجود اتنا رزق حلال مل نہیں پا رہا کہ اپنے اور اپنے بچوں کو عزت کے ساتھ چٹنی روٹی کھلا کر ہی گزارا کریں۔ مجھے نہیں معلوم، میں تو مصروف کہ کیا اقتصادی پیکیج آج ملنے والا تھا تو کیا ملا کہ کیا نہ ملا، مگر خلاصہ یہ کہ ایک جواب یہ آئے گا۔ لیکن کچھ لوگوں کو تو حرام کا اتنا چسکا کہ وہ تو حرام چھوڑیں گے نہیں، لیکن کیا ایک جواب یہ نہیں آئے کہ ہم کب چاہتے ہیں کہ حرام ملے، مگر کیا کریں جب عزت و آبرو کی روٹی چٹنی بھی اپنے گھر والوں کو نہ دے سکیں تو مجبوراً حرام کی جانب قدم بڑھاتے ہیں۔ قرآن نے، رمضان نے تیار تو کر دیا کہ رزق حلال کھاؤ، لیکن جب گھر میں فاقے ہو، اب ہمارا وہی ایمان تو ہے نہیں کہ حسنین اگر فاقے سے نڈھال ہے اور زینب و کلثوم فاقوں کی وجہ سے غشی کی عالم میں ہے اور فضہ سونے کا ٹکڑا لے کے سامنے کھڑی، پھر بھی مولا مسکرا کے گئے فضہ۔ یہ سب ہم نے ارادے اور اختیار کے ساتھ قبول کیا، اور ہم اسی پہ راضی کہ پروردگار اگر ہمارے گھر میں فاقہ رکھ رہا ہے تو اس واقعے پہ ہم راضی۔ اب ہماری وہ منزل تو نہیں کہ یہ مسئلہ رزق حرام کا شوق نہیں ہے جب گھر میں فاقے ہوں اور بچوں کے فاقے۔ اب آئیے قرآن کیا جواب دیتا۔ رمضان کی ٹریننگ کے بعد ایک سوال آیا، قرآن کا جواب سنی۔ یعنی قرآن سے اگر ہم ایک سوال کریں کہ اے خدا، بندہ مومن کے گھر میں یا ایک عام اصول کسی بھی آدمی کے گھر میں وعدہ کرنے کے باوجود رزق میں کمی کیوں ہوتی؟ بہت ہی مختصر، نہ مجھے کوئی واقعہ پڑھنے کی ضرورت، نہ مجھے کسی حدیث کو بیان کرنے کی ضرورت، قرآن کی 4 آیتیں سنیے، 1 2 3 4 5 6 آیتیں سنیے، آیتوں کا ترجمہ پڑھیے اور غور کیجیے کہ کیا اس سے زیادہ مکمل کوئی جواب ہم کو مل سکتا۔ قرآن کہتا ان ربک لبالمرصاد، یہ ہے تمہیدی آیت، تمہارا رب مرصاد پر تمہارا انتظار کر رہا۔ اب اس کے ترجمے الگ الگ ہوئے، بعض لوگوں نے کہا، یعنی بعض علماء، کہ مرصاد پل صراط کی ایک آخری چوکی کا نام، وہ اپنی جگہ۔ عام ترجمہ یہ، تمہارا رب تمہاری گھات میں بیٹھا۔ ایک بات، اب اصل بات، وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ خیال رکھیے گا کہ میں کوئی تشریح، کوئی تفسیر، حتیٰ کوئی حدیث بھی نہیں پڑھ رہا ہوں، پھر بھی جواب کتنا مکمل ہے۔ قرآن کہتا ہے اما الانسان، یہ انسان بھی کتنا عجیب ہے۔ اذا مبتلاہ ربہ، جب اس کا رب اس کا امتحان لیتا، ابتلا آزمائش، امتحان، جب اس کا رب اس کا امتحان لیتا، فاکرمہ، تو اسے ایک عزت اور اکرام دیتا، ونعمہ، اور اس کے گھر میں نعمتوں کی بوچھاڑ کرتا۔
فیقول ربی اکرمن، تو یہ انسان کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی، خدا نے عزت دی، مگر بطور امتحان خدا نے نعمتیں برسائیں بطور امتحان۔ مومن نے خیال نہ کیا کہ یہ امتحان ہو رہا ہے، کہا میرے خدا نے مجھے بڑی عزت دی، لیکن وَإِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ آیتیں اس سورہ فجر کی ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا کہ سورہ فجر میدان کربلا کا سورہ ہے، اس لیے کہ اس کی پہلی دو آیتیں سنیے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے وقت فجر کی اور 10 راتوں کی۔ تفاصیر آپ کے ذہن میں کہ فجر عاشورہ اور 10 راتیں، شب عاشور کو ملا کے 10 راتیں، اور اس سورے کی آخری آیت یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ ہر ایک کو معلوم کہ ان آیتوں کا عصر عاشور سے تعلق، آغاز سورے کا ہے صبح عاشور، اختتام سورے کا ہے عصر عاشور، اور درمیان سورہ ایک عجیب پیغام۔ جب ہم آزمائش کرتے ہیں کسی کی اور نعمتیں دیتے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ اسے عزت دی جا رہی ہے۔ وَإِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب ہم کسی کا امتحان دوسرے طریقے سے لیتے ہیں اور اس پر روٹی کو تنگ کر دیتے ہیں، قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس کے رزق کی مقدار گھٹا دیتے ہیں، قَدَرَ مقدار، ہم علیہ اس کے خلاف مقدار کو کم کر دیتے ہیں، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، وہ کہنے لگتا ہے کہ آج میرے پروردگار نے میری توہین کی، اہانن، اہانت، مجھے ذلیل کیا، مجھے پست کر دیا، مجھے گرا دیا۔ رزق کم کیا گیا، مومن نے کہا مجھے گرا دیا، مگر اب سنیے ایک عجیب جواب۔ قرآن کہہ رہا کہ ہم بندہ مومن سے ہر امتحان لیتے ہیں، رزق کا امتحان کبھی نہیں لیتے، تو ابھی تو لیا، کہ یہ بھی اس لیے لیا، کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ترجمہ کر رہا ہوں خالی، پھر سے سن لیجیے۔ اذا مبتلاه ربه اذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن، کلا، جب ہم نے امتحان لیا، رزق کو کم کر دیا، مومن نے کہا خدا نے مجھے توحید کی، پست کیا، کلا، ایسا ہرگز نہیں، یہ امتحان ہم کو لینا ہی نہیں تھا۔ بال لا تکرمون الیتیم، یہ تو دیکھو کہ یہ امتحان کیوں لیا گیا۔ لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کو عزت نہیں دیتے ہو۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے کا ایک دوسرے کو شوق نہیں دلاتے ہو۔ یہ ہمارا ایک اتنا سا ٹکڑا ایک الگ موضوع بنتا، خالی کھانا کھلانا کافی نہیں ہے، معاشرے میں شوق پیدا کرو۔ خالی خود نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، نماز کا شوق پیدا کرو۔ خالی خود گانے سے بچنا کافی نہیں ہے، گانے سے بچنے کا شوق پیدا کرو۔ خالی خود حجاب کرنا کافی نہیں ہے، حجاب کا شوق پیدا کرو۔ دیکھیے آیت کتنے مختصر انداز میں کتنا بڑا پیغام دے رہی۔ گرچہ فی الحال بات اس حوالے سے ہو رہی کہ رزق حلال کسی کے گھر میں کم کیوں ہوتا، مگر ضمناً ایک موضوع آ گیا۔ کیا کہا قرآن؟ لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، تم ایک دوسرے کو مسکین کو کھانا کھلانے کا شوق نہیں دلاتے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم مال میراث کو ملا کے کھا جاتے ہو، عقلاً کھاتے ہو، لمّا ملا کے۔ مثلا علامہ جوادی نے اس ترجمے میں ایک بریکٹ لگایا، مثلا مرحوم حافظ فرمان علی صاحب نے اس ترجمے میں ایک بریکٹ لگایا، ملا کے کھانا۔ کہا کہ تاکلون التراث اکلا لما، تم مال میراث کو ملا کے کھاتے ہو، ملا کے کھانا یعنی حلال و حرام، کیونکہ ایک 95% کا مشاہدہ، 100% تو نہیں، وہ یہ کہ مال میراث میں گڑبڑ کرنے والے 95% وہ لوگ ہوتے ہیں
جن کا اس مال میں اپنا ایک حق ہوتا ہے، عام طور پر میراث میں گڑبڑ رشتہ داروں ہی میں سے کوئی کرتا، جس کا اپنا ایک حصہ بن رہا وہ اس کے لیے حلال، لیکن وہ دوسروں کا حصہ بھی کھا لیتا، ایسے کیس ہوں گے۔ لیکن 5% کہ جو آدمی باہر سے کوئی آئے اور مال میراث کو ہضم کر جائے، جس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو، عام طور پہ ہوتا ہی ہے بھائیوں میں سے ایک بھائی، اولاد میں سے ایک اولاد، والدین میں سے کوئی ایک فریق، بھائی بہنوں میں سے کوئی ایک، تو اس لیے قرآن نے کہا تاکلون التراث، تمہارے گھر میں روزی میں تنگی آئی کیوں؟ 4 وجوہات۔ عقلاً لمبا، تم مال میراث میں حلال کو حرام کے ساتھ ملا کر، یعنی اپنے حق کو دوسرے کے حق کے ساتھ ملا کے کھا جاتے ہو۔ اور آخری چیز وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، گرچہ جمع عربی کا لفظ ہے لیکن ترجمہ یہی کر دی، اور تمہارے دل میں مال کی محبت جمی ہوئی ہے، جمی ہوئی، اچھی طرح سے دل میں مال کی محبت بیٹھی ہے۔ سرسری سا خلاصہ، کلا، اللہ کو کوئی شوق نہیں ہے تمہارا رزق کم کرنے کا، بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتاکلون التراث اکلا لما تحبون المال حبا جما، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے ہو، تو ایک دوسرے کو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتے ہو، تم میراث میں حلال و حرام کو ملا دیتے ہو، اور تم مال کی جمی ہوئی محبت کرتے ہو۔ 4 وجوہات، اور اس کے فوراً بعد ذکر قیامت۔ خیر، سورہ فجر، آغاز ہے صبح عاشور، اختتام ہے عصر عاشور، جب یا ایتھا النفس المطمئنہ کی منزلت، اور درمیان میں پیغام کہ یاد رکھو یہ ایک آزمائش، ہر آزمائش اللہ کی طرف سے ہے، یہ آزمائش روزی کی تنگی یہ تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ، اور کرتوت بھی یہ 4۔ تو ادھر آواز بھی قرآن نے کہ رمضان کا مہینہ ختم ہوا، دیکھو کہ مال حرام کی کتنی نفرت تمہارے دل میں پیدا ہو، اور ادھر تم نے سوال کیا کہ خداوندہ ہمیں کون سا شوق ہے حرام کھانے کا، ہم تو اس لیے حرام کھاتے ہیں کہ گھر میں رزق کی تنگی، تو کہا کہ ان 4 چیزوں میں اپنا جائزہ لو۔ گرچہ یہ 4 چیزیں اتنی آسانی سے بیان کرنے والی نہیں، خاص طور پر اس میں جو تیسری بات آئی مسئلہ میراث، خاص طور پر مسئلہ میراث، لیکن چونکہ آج خاصا میرا ارادہ کہ 11:30 پر اس درس کو اختتام تک پہنچا کر کم از کم ایک دن تو یہ دیکھوں کہ پابندی وقت کا نتیجہ کیا نکلتا۔ اب تک شروع تو یہ درس وقت پر ہوا، ختم کسی دن بھی وقت پہ نہ ہو سکا، چنانچہ تقریری حصہ کہ 40 منٹ کا